السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں پیج نمبر 516 پر، اور یہ ہے پارٹ نمبر 48۔ اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم پچھلی جو آڈیوز میں جو پڑھ رہے ہیں کہ جب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی تھیں تو ان کے جو خواتین آئی تھیں ان سے ان کی عیادت کے لیے، تو ان سے جو بی بی نے بات چیت کی تھی اس حوالے سے ہم اسی تفصیلات کو بھی جان رہے ہیں۔ اور لاسٹ جو جملہ تھا بی بی کے کلام کا، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے ابھی آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، کہ وہ تھا لاسٹ تھا کہ وَشَنَنْتُ عَلَيْهِمْ آ رہا۔ اس جملے کا مفہوم ہے کہ میں نے پانی خاک پر چھڑکا، یعنی متفرق صورت میں زمین پر پانی ڈالا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تو اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم پیج نمبر 516 ہی سے آغاز کرنے لگے اس پارٹ کا، یعنی پارٹ نمبر 48 کا۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں سننتو کا کلمہ ہے میں نے زمین پر پیوستہ صورت میں پانی ڈالا۔ لکھا ہے کہ ان دونوں جملوں کا مفہوم ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں جو کمزوریاں پیدا ہوں گی اور اہل اسلام جس قدر فتنہ و فساد سے دوچار ہوں گے، ان تمام امور کی ذمہ داری انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر بی بی کا ایک جملہ ہے جس کے نیچے اردو لکھی ہے کہ ایک اور نسخے میں فجدن وزغمن کے کلمات ہیں۔ ان دونوں نسخوں کے علاوہ تیسرے نسخے کے الفاظ یہ ہیں کہ فجدن و اقرن و بودن۔ پھر لکھا ہے کہ خاتون جنت نے یہ الفاظ ان لوگوں کے حق میں استعمال کیے جنہوں نے خاندان وحی پر مظالم ڈھائے۔ ظلم کی تعریف ہے کہ کسی چیز کو اس جگہ پر رکھ دیا جائے جو اس کے لیے وضع نہیں کی گئی ہے۔ ظلم کے مختلف درجات ہیں۔ کبھی ایک چیونٹی مظلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا حق مار دیا جائے، اس طرح اگر امت اسلامیہ کے حقوق ہوں تو یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کے ان اولیاء کا حق مارنا بھی ظلم ہے کہ جن کی خوشنودی سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جن کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان کے حق میں ایسے الفاظ کا استعمال جائز ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ہاتھوں، کانوں اور لبوں کو کاٹ دیا ہے اور ان کے ابدان کو زخمی کر دیا ہے۔ پھر لکھا ہے وَيَحْهُمْ لفظ ویجے مقام تعجب پر بولا جاتا ہے، اور کبھی اس کا معنی ویل بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے، اور کہا لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں زَأَزَؤُہا آیا ہے۔ سیدہ عالم نے ازراہ تعجب فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و حکومت کہاں ہے اور یہ لوگ کہاں؟ سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و امانت تو پہاڑوں کی مانند ہے کہ جو زمین کو اضطراب و متزلزل سے روکے ہوئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس جملے سے آپ سلام اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و خلافت ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر طرف امن کا دورہ دورہ ہوتا، ہر طرف خوشحالی و فارغ البالی ہوتی، اللہ کی زمین ہر قسم کی الجھنوں سے پاک ہوتی۔ اس کے بعد بی بی کے جملے کا حصہ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ قواعد، یعنی قاف و الف عین دال، یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، اور قاعدتن لکھا ہے کہ قواعد قاعدتن کی جمع ہے۔ یہاں اس سے مراد عمارت کی بنیاد ہے، یعنی عمارت کو بنیاد پر کھڑا نہ کیا جائے تو وہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ پیج 517 پر ہم آ گئے ہیں۔ منہدم ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و خلافت کی مثال بھی یہی ہے۔ ان کی خلافت کی بنیاد ان کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وَمُحْبِطُ الروح الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ اقدس اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا پاکیزہ گھر جبرائیل امین علیہ السلام کے اترنے کے مقامات ہیں، یعنی خاتون جنت کا گھر روح الامین کے اترنے کا مقام تھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کو ان کے اہل بیت علیہ السلام کے غیر کی طرف لے گئے ہیں، حالانکہ وہ دنیاوی و دینی امور میں مہارت نامہ رکھتے ہیں۔ وہ ان تمام معاملات میں فطانت و حذاق
طاقت رکھتے ہیں، یعنی حضرت امام علی علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام کی ترقی و ترویج میں پیش رہتے تھے، کیونکہ وہ عظیم حکیم اور دانشور تھے۔ پھر اس کے بعد بی بی کے کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم اب امت اسلامیہ کا خسارہ واضح ہے، چاہے اس کی حیات فردی ہو یا خانگی، آئلی ہو یا اجتماعی، اقتصادی ہو یا سیاسی، عمرانی ہو یا دینی، دنیاوی ہو یا اخروی، ہر طرف خسارہ نظر آتا ہے۔ ان خساروں اور نقصانات کا سبب یہ ہے کہ نظام حکومت جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک حقیقت اور ہے اور وہ لوگ اس حقیقت سے دور ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک خون کا گرانا پانی کے گرانے سے زیادہ سہل و اسہل ہے۔ جی ہاں، جب تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دل کی دنیا سرگردان ہو کر رہ جاتی ہے۔ اموی اور عباسی حکمرانوں نے جو مظالم ڈھائے ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان مظالم کی تفصیلات کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ ان حکمرانوں نے اپنی لذات اور خواہشات پر ہزاروں انسانوں کو قربان کر دیا، جگہ جگہ پر اللہ کی سرزمین پر قبور کے شہر تعمیر کیے، ان کی رعایا و عوام کے حصے میں بھوک و افلاس، رنج و بیماری کے سوا کوئی اور چیز نہ آئی۔ اگلا پیراگراف ہے کہ جی ہاں، خسران مبین کا معنی یہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس خسارے کی کھچی ہوئی رسی ہر دور میں رہی ہے اور رہے گی۔ اگر رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت و خلافت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ جاتی تو امت کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بی بی کے کلام کے نیچے کہ ان لوگوں کو امیر المومنین امام علی علیہ السلام میں کون سا نقص نظر آیا اور کون سی غلطی نظر آئی کہ جس کی وجہ سے ان سے حکومت لے کر دوسروں کے حوالے کر دی گئی، سوالیہ نشان۔ پھر لکھا ہے کہ کیا ان کے علم و دانش میں نقص تھا یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بیان کرنے میں کوئی نقص تھا، یا ان کے اخلاق اچھے نہ تھے، پیج 518، یا ان کے اخلاق اچھے نہ تھے، یا ان کے حسب و نسب میں کوئی آر تھا، یا وہ دین و ایمان میں کسی سے کم تھے، یا ان کی شرافت و بزرگی میں کوئی عیب تھا، یا وہ اپنے نفس کے معاملے میں پیکر سخاوت نہ تھے، یا وہ اپنے مال و اموال میں بخیل تھے۔ آگے لکھا ہے دین و دنیا کے امور میں ان میں کون سی کمی تھی۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جی ہاں، آپ کی ذات والا صفات میں کوئی نقص نہ تھا، بلکہ امام علی علیہ السلام امت محمدیہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے باب تھے اور قضاوت کے احکام میں کامل عبور رکھتے تھے جو کسی دوسرے کو حاصل نہ تھا۔ خلق و اخلاق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ وہ مومن قریش سید البطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ وہ اس امت کے عابد تھے، شجاعت و شہامت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، ان کا قلب مضبوط تر تھا، کفر و شرک سے جہاد و جہد کرنے میں تمام امت پر بھاری تھے۔ وہ شرافت و عظمت میں بلند و برتر تھے، جود و سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ پھر وہ کون سا سبب تھا کہ جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو خلافت و حکومت سے دور رکھا گیا تھا، سوالیہ نشان۔ پھر لکھا سید عالم پھر اسی سوال کا جواب دیتی ہیں۔ ان کا جملہ لکھا ہے عربی میں اور نیچے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سید و سالار کو جنگ کا حکم دیتے تھے تو آپ علیہ السلام رسالت کے حکم کی تعمیل میں خوب جنگ کرتے تھے، رسالت کو ایذا پہنچانے والوں کا قلع قمع کر دیتے تھے، اس معاملے میں وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے حروب و غزوات ہوئے ہیں ان سب میں امام علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور عرب کے بڑے بڑے بہادروں کا کام تمام کیا تھا۔ یہی اسباب تھے کہ امام علی علیہ السلام کو حکومت پر آنے دیا گیا۔ پھر بی بی کا جملہ ہے، نیچے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ لوگ امام علی علیہ السلام پر ناخوش اس لیے تھے کہ آپ علیہ السلام انسانیت کی نجات کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب ایک مجاہد میدان جنگ میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنی موت سے لاوبال ہوتا ہے، جس طرح وہ دشمن کو ہلاکت سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی اپنے دشمن کے ہاتھوں قتل ہو کر مقام شہادت پر پہنچ جائے۔ جب حضرت امیر علی علیہ السلام میدان جنگ میں ہوتے تھے تو آپ کے ذہن میں یہی ہوتا تھا، اس لیے
آپ فرماتے تھے مولا علی کا جملہ ہے، اس کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ خدا کی قسم مجھے اس امر کی پرواہ نہیں ہے کہ میں میدان قتال میں ہوتا ہوں کہ میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اسی طرح آپ کا دوسرا فرمان بھی ہے کہ خدا کی قسم ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے، اور یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 55۔ ہم پیج نمبر 519 پر ہیں۔ اس کے بعد پھر عربی میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ ضرب المثل ہے اس آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے جو جنگ کے میدان میں سخت گیر ہو۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نہایت ہی طاقتور و توانا تھے، ان کے عضلات مضبوط تھے، آپ فنون حرب و ضرب میں مہارت نامہ رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام میدان جنگ میں اترتے تھے تو مد مقابل کو اپنی شمشیر کی ضربات کے صدمات سے دوچار کر دیتے تھے۔ آپ کا مقتول دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتا تھا، کیونکہ آپ کی ضربات دشمن کے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ آپ کے وجود سے دشمن کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر عربی میں جو لکھا ہوا ہے جملہ، اس کے نیچے لکھا ہے النمر کا معنی ہے شدید ترین غصہ۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ جب امیر عدالت برسر پیکار ہوتے تھے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دشمن زیادہ ہے یا کم، وہ بلا خوف و خطر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہدف کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی تھی، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ جی ہاں، جب ایک شجاع و بہادر مرد اب بے خوف و خطر جنگ کرتا ہے تو پھر بھرپور شجاعت اور غضب کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، تو ایسے بہادر کی شان میں تنمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیتے کی مانند غضب کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ایسے بہادر کی شان میں تنمرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیتے کے مانند غضبناک ہو کر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں نے لگتا ہے پوری لائن دوبارہ پڑھ دی، چلیے کوئی بات نہیں۔ آگے لکھا ہے کہ سید عرب و عجم کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے اغراض شخصی اغراض کی بنا پر کیا گیا تھا۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے میدان بدر، احد، حنین و خندق وغیرہ میں کفر و شرک کے رجال و اقطاب کو تہ تیغ کیا تھا، جیسے عتبہ، شیبہ، ولید، عمرو بن عبدود اور عقبہ بن ولید وغیرہ۔ عرب قبائل کے اکثر سردار حضرت امام علی علیہ السلام کی شمشیر آبدار سے دارالبوار پہنچے۔ یہ پیج نمبر 520 پہ ہم آ گئے ہیں۔ دارالبوار پہنچے تھے۔ بعد میں یہ تمام قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن ان کے قلوب میں امیر علیہ السلام سے کینہ و عداوت باقی رہ گیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو قدرت نے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ فطری امر ہے کہ آپ علیہ السلام کی مسلسل کامیابیوں نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف حسد و کینہ پیدا کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ علیہ السلام کے بے پناہ و بلند فضائل نے بھی آپ علیہ السلام کے خلاف کینہ کی رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی۔ پھر لکھا ہے قرآنی آیات آپ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے فضائل میں زبان وحی پر جاری فرمائے توفیق خداوندی ہمیشہ آپ علیہ السلام کے امور میں شامل حال رہی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خصائص عطا فرمائے تھے جس کی وجہ سے آپ کو شان امتیازی حاصل تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر نفوس مریضہ آپ علیہ السلام کی ذات سے حسد کرنے لگے تھے، قلوب میں آپ کے خلاف کینے پیدا ہو گئے تھے، گویا کہ خاکستر کے نیچے چنگاریاں تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت ہوئی تو فضا ان کی ہیبت و رعب سے خالی ہو گئی تھی، ہر قسم کی رکاوٹیں دور ہو گئی تھیں۔ چنگاریوں سے خاکستر ادھر ادھر ہو گئی تھی تو وہ چنگاریاں آگ بن گئیں اور آگ بھڑک اٹھی اور وہ شعلہ ور ہو گئی۔ اگلے پیراگراف میں نیچے لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ان درج ذیل نکات کو پڑھیے اور ان میں خوب غور و فکر کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے کہ معاملہ کچھ اس طرح ہے یا نہیں، سوالیہ نشان۔ تو آئیے سامعین پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی کیونکہ انہوں نے یہ جو نیچے نکات دیے ہیں وہ پوائنٹ وائز دیے ہوئے ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے کچھ مصائب ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خواست
مصاحب، ہاں ان کے کچھ مصاحب ان کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خواستگاری کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ جس وقت حضرت امام علی علیہ السلام ان کی دختر کی خواستگاری کے لیے آئے تھے تو پیغمبر گرامی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا اور انہیں مثبت جواب دیا تھا۔ اس واقعے کا نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو سورہ برات کی تبلیغ و تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ سورہ برات ان دنوں تازہ نازل ہوئی تھی۔ جب وہ حضرت مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اچھا، اب نیچے عربی کی ایک لائن ہے، اس کے نیچے انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اس سورے کی تبلیغ خود آپ فرمائیں یا اس کی تبلیغ کے لیے وہ مرد جائے جو آپ میں سے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، اور دوسرا ہے سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 275، تیسرا ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73۔ یہ حوالے تھے، اور ہم ہیں اب پیج 521 پہ۔ اب پیراگراف میں اگلے میں لکھا ہے کہ اس حکم الہی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سرت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حرکت کریں اور راستے میں جہاں ان سے ملاقات ہو ان سے سورہ برات کی آیات لے لیں اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور اہل مکہ کو سورہ برات کی تبلیغ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو جسے سورہ برات کے مشن کے لیے بھیجا تھا واپسی کا حکم دیا کہ وہ راستے میں جہاں کہیں ہو وہ مدینہ واپس چلے آئیں۔ اچھا، اب یہ جو لکھا ہے نا یہاں پہ مدینہ واپس چلے آئیں، سامعین یہاں پہ ہمیں کہا ہے کہ آپ جا کے حاشیے میں پڑھیں تو اس واقعے سے آپ بخوبی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس کو حاشیے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس نقطے کو لکھا ہے تمام مفسرین و محدثین کا اس واقعت پر اتفاق ہے، جب سورہ مبارکہ برات نازل ہوئی تو رسول اللہ نے اس کی تبلیغ کے لیے حضرت ابو بکر کو مکے کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو بکر اس مشن کی تکمیل کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تو کچھ دیر بعد رسول اللہ نے حضرت امام علی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ فوراً حضرت ابوبکر کی طرف روانہ ہوں تو وہ جہاں کہیں ملے انہیں واپس مدینے کی طرف بھیج دیں اور خود مکہ جا کر سورہ برات کے مشن کی تکمیل کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام روانہ ہوئے اور راستے میں حضرت ابوبکر سے آیات حاصل کی اور انہیں مدینے کی طرف واپس بھیجا اور خود مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر واپس رسول اللہ کے پاس بارگاہ میں آئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا آپ کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، ہاں البتہ یہ فرمان نازل ہوا ہے کہ ترجمہ میں خود اس پیغام کو پہنچاؤں یا وہ آدمی پہنچائے جو مجھ سے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب پھر آگے لکھا ہے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213، تفسیر طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 26، پھر ہے تبیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 169، اور اس کے بعد ہے تفسیر برہان جلد نہیں لکھی صفحہ نمبر 100 لکھا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ ابھی حضرت ابوبکر مدینے سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیغمبر خدا نے یہ آیات یہ کہہ کر واپس لے لی تھیں کہ میں خود جاؤں یا پھر وہ جائے جو مجھ سے ہے۔ اور اس کا بھی حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 275 اور تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74۔ یہ ہم نے حاشیے میں اس نقطے کے بارے میں تفصیلات جان لی۔ اب اگلا نقطہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اب اس واقعے سے آپ بخوبی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ پھر تیسرا نقطہ ہے کہ اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے کے خصائص و امتیازات کے سینکڑوں واقعات ملیں گے، آپ ان کی زندگانی کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام ہر میدان میں ایک شان امتیازی رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے، کبھی ان کے پاس وہ آیات ہوتی ہیں جن میں امام علیہ السلام کی بطولت و روانگی کا بیان ہوتا اور کبھی صدقات کی قبولیت کی بات ہوتی اور آپ کی مدح میں آیات کا نزول ہوتا تھا۔ یہ تمام آیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھیں، تمام مسلمان ان آیات کی صبح و شام دن اور رات تلاوت کرتے تھے۔ چوتھا نقطہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے اور پیغمبر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی
پیج 522 پہ ہم آ گئے کہ ذات ہی مجسمہ اسلام تھی، ان کا وجود اسلام کی پائیداری کا سبب تھا۔ یہ کون سے راز کی بات ہے کہ امام علی ابن ابی طالب جو محافظ اسلام اور رسول اسلام تھے، کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امیر جیش تھے، لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، وہاں ان کے محافظ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ دو رخی عجیب ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ابو زید نحوی نے خلیل بن احمد عروضی سے پوچھا، جناب علی، لوگوں نے رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین کو کیوں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ رسول اللہ سے قربت رکھتے تھے، دین اسلام میں ان کا بڑا مقام تھا، امت میں سب سے زیادہ علم و حکمت رکھنے والے تھے، علاوہ ازیں دین اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے انہوں نے شب و روز جدوجہد کی تھی، اور انہوں نے اس راستے میں شدید ترین دکھ درد اٹھائے تھے۔ اس میں سوالیہ نشان لکھا ہوا ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے، خلیل بن احمد عروضی عین ریواؤ زواد چھوٹی نے جواب دیا کہ اے دوست عزیز، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے جواب دیا، حضرت امیر علیہ السلام کے وجود سے کائنات روشن ہے، اور وہ امام و اسلام کے آفتاب تھے، وہ لوگ ان کی شعاؤں کے تحت تھے، لوگوں کو تحت شاہ میں رہنا پریشان کیے ہوا تھا۔ علاوہ ازیں آپ معنویت کے ہر صاف شفاف چشمے پر سب سے پہلے وارد ہوئے، یعنی آپ علیہ السلام نے کائنات کے تمام فضائل کا بڑا حصہ اپنے دامن میں لے رکھا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس مزاج و طبع کے ہوتے ہیں، وہ اپنے مزاج و طبع کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کی بنا پر لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ کیا تم نے ایک شاعر کا قول نہیں سنا ہے؟ اچھا، اب ترجمہ کہ کبوتر، اچھا ایک منٹ، یہ ایک لائن عربی کی لگ رہی ہے، اس کے نیچے شاید میں پڑھتی ہوں، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ نیچے لکھا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اس طرح ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ محو پرواز ہوتی ہے۔ ہر شکل و قیافہ اپنی شکل و قیافہ کی طرف میل و ملاپ رکھتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ترجمہ پڑھا میں نے، اور شعر ویسے عربی میں تھا، اس کے نیچے یہ فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ کبوتر با کبوتر، باز با باز، اور پھر نیچے اردو میں ترجمہ بھی تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ پھر لکھا ہے کہ ریاشی نے عباس بن اخف سے سنا۔ اب یہ جو سنا یہ بھی عربی میں ہے، اس کا ترجمہ میں کر رہی ہوں، پیج 523 پر ہمیں، کہ کسی نے کہا کہ اے دوست، تم دونوں نے ایک دوسرے سے دوری کیوں اختیار کر لی ہے؟ سوالیہ نشان۔ تو اس نے کہا، میں جو بات کہوں گا وہ انصاف کی بنیاد پر کہوں گا، وہ میری شکل و شمائل نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے، کیونکہ لوگ شکل و شمائل سے معلوف ہوتے ہیں، میم الف لام واو فے ہوتے ہیں، اور انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، قریش آپ علیہ السلام کو کیسے اپنا دوست سمجھتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آپ علیہ السلام نے تو جنگ بدر و احد میں مشرکین کے 70 سرداروں کو قتل کر ڈالا تھا جو پیکر غرور و تکبر تھے۔ تو حضرت امیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ عربی کی لائن ہے، 2 مصرے نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ جنگ بدر نے ہمارے لیے مخلص و خالص دوست بہت کم چھوڑے ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے آج لوگوں نے ہمیں محدود کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ یہ بات روشن ہے کہ مذکورہ تمام امور حضرت امیر علیہ السلام کے لیے عیب نہیں ہیں، بلکہ یہ سب آپ علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ زمانے کا دستور ہے کہ اکثر لوگ عظیم انسانوں پر خوش نہیں ہوتے۔ سیدہ عالم کے اس جملے یعنی کا مفہوم ہے، جو جملہ ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ جو ہم گزشتہ سطور میں پیش کر چکے ہیں، جس طرح کہ ایک شاعر نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام بے پناہ فضائل و مناقب رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی دین اسلام اور اللہ کے قرآن کی تبلیغ اور ابلاغ پر لگا رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کی شجاعت و خدمات اور آپ علیہ السلام کی قربانیاں کائنات پر بھاری ہیں، یہ سب آپ کے فضائل ہیں۔ یہ تمام باتیں عیب و عیوب نہیں ہیں، ان کے ذریعے امام علیہ السلام کے عیب نکالے جائیں۔ نہایت ہی افسوس سے، اگلا پیراگراف ہے کہ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی موضوع پر سیر حاصل بحث کی جاتی ہے، لیکن کتاب کا اسلوب اس امر کی اجازت نہیں دیتا۔ اس موضوع کے لیے ایک اور کتاب کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم آ گئے ہیں پیج
524 پر. اور پھر عربی کا ایک جو جملہ لکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ انورٹڈ کامہ میں ترجمہ ہے کہ سید عالم کے نزدیک امت اسلامیہ ایک قافلہ ہے، خلافت و امامت اس قافلے کی زمام ہے، اسی رسی کے ذریعے کاروان کو اس طرح کھینچنا ضروری ہے جس طرح ایک رسی کے ذریعے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے. یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا. اب آگے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت امام علی علیہ السلام کو کاروان کے رہبر سے تشبیہ دی ہے کہ اس امت کے کاروان کی زمام امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کا کاروان کو نجات سے ہمکنار کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ہجوم میں بلند آواز سے فرمایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں آقا و سردار ہوں اس کا یہ علی آقا و سردار ہے. پھر نیچے لکھا ہے کہ اس جملے کے بعد آپ علیہ السلام نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ واللہ جب مسئلہ اہم مہم اور عظیم ہو تو وہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے انسان قسم اٹھائے. سید عالم کے نزدیک امامت و خلافت کا مسئلہ مہم تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقدس اسم کی قسم کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ حکومت اسلامیہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے اور دوسروں کو بھی روکتے، اگر ان میں سے کوئی حکومت کی طرف بڑھ رہا ہوتا تو دوسرے اسے روک دیتے، تو امت کے امور کی زمام حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہتی اور وہ امت کی رہبری کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے کر بشریت کو شاہراہ نجات پر ڈال کر سعادت و ہدایت کی منزل پر پہنچا دیتے. اگلا پیراگراف ہے کہ اس جملے کے بعد خاتون جنت نے حقیقی رہبری کے درخشندہ نتائج کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر حکومت و خلافت امام علی علیہ السلام کے پاس ہوتی تو رہتی دنیا تک اس قیادت رشیدہ کی برکات نازل ہوتی رہتی. آپ نے جو فرمایا اب وہ اس کا ترجمہ نیچے میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کامہ میں، کہ وہ امت اسلامیہ کو نرمی و محبت اور درایت و ملائمیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے. یعنی یہ بی بی نے جو فرمایا. اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب مرکب کو ضرب و زور اور جبر و اجبار سے چلایا جائے تو سوار کی اس اجباری حرکت سے مرکب آزردہ و مضطرب ہوتا ہے اور اس کے اعصاب درہم برہم ہوتے ہیں. مزید برآں جب ایک سوار اونٹ کی مہار کو کھینچتا ہے، اس کے کھینچنے سے اس کی نکیل اس کی ناک کو زخمی کر دیتی ہے، جس سے مرکب کا آرام و سکون جاتا رہتا ہے. اب ہم آ گئے ہیں پیج 525 پہ. لکھا ہے نتیجتاً جہاں سواری اضطراب و ناراحتی کا شکار ہوتی ہے وہاں سوار بھی مضطرب و سرگرداں ہوتا ہے. مذکورہ جملے کے بعد دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. ترجمہ کے ایک اور نسخے میں کہ اگر لوگ مرکب خلافت کی زمام کو لائق ترین انسان کے سپرد کرتے تو نہ مرکب ناتواں اور مجروح ہوتا اور نہ راکب خستہ و افسردہ ہوتا، اور یہ کارواں امت بھی ہر رنج و زحمت سے امان میں ہوتا. وہ سبھی الف میم نون یہ امنیت و سلامتی میں ہوتے، اپنے ہدف تک پہنچتے. اچھا اب سامعین اگلا ایک اس میں لائن میں لکھا ہے خشاش. جو خشاش کا ورڈ ہے خے شین الف شین یہ انورٹڈ کامہ میں ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ خشاش کا معنی ہے وہ نکیل جو اونٹ کی ناک میں ہوتی ہے اور اس نکیل سے مہار باندھی جاتی ہے جس سے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کاروان کا رہبر سفر کے تمام مسائل پر عبور رکھتا ہے. وہ اپنے کاروان کے سفری احوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس مقام پر منزل کرتا ہے جو آرام و سکون کے لائق ہوتی ہے. وہ نہر کے کنارے یا کسی چشمہ آب پر پڑاؤ ڈالتا ہے تاکہ کاروان کے افراد اور ان کی سواریاں پانی استعمال کر کے سکون لے کر تازہ دم ہو جائیں. اگلا پیراگراف ہے کہ اس عبارت سے بانو اسلام کا مقصود یہ ہے کہ اگر لوگ حضرت امیر علی علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت رہنے دیتے تو وہ یقیناً امت کو میٹھے اور شیریں پانی کے چشمے پر لے جاتے. وہ امت کی کچھ اس طرح رہنمائی کرتے کہ نہ لوگ فقر و افلاس سے دوچار ہوتے اور نہ بھوک و امراض سے پریشان ہوتے. ہر طرف امن ہوتا، زمین اپنی ہریالی سے جنت نما ہوتی، امت کی فضا اور اس کا ماحول ہر قسم کے فتنہ فساد سے پاک صاف ہوتا، امکانات حیات کی فراوانی ہوتی. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ منحل یعنی پانی کا گھاٹ، اونٹ کے اترنے کی جگہ
اور اسی طرح اس کے نیچے لکھا ہے کہ جو بیوی کا کلام ہے کہ لکھا ہے کہ وہ اس اسلامی کاروان کو اس چشمہ سار یا نہر کے کنارے لے جاتے جو پانی سے لبریز ہوتی ہے اور اس کا پانی میٹھا اور شیریں ہوتا ہے، جو نہر کے کناروں کی مٹی سے گدلا نہ ہوتا ہے۔ ہم پیج 526 پہ آ گئے۔ گدلا نہ ہوتا، جب ایک نہر پانی سے لبریز ہوتی ہے تو اس کا پانی اس کے دونوں کناروں سے باہر آ جاتا ہے، اور نہر بڑے جوش و خروش سے رواں دواں ہوتی ہے، اس کا پانی صاف و شفاف ہوتا ہے اور اس کا پانی مٹی وغیرہ سے آلودہ نہیں ہوتا، اور وہ پانی پینے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ خاتون قیامت امت کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ اگر امور